بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سائر الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. محترم حضرات، یہ بات پہلے درس میں گزر چکی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے روزے امت پر اس لیے فرض کیے ہیں تاکہ وہ متقی ہو جائیں. گویا صوم کے ذریعے انسان کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے، خشیت الہی پیدا ہوتی ہے، نفس امارہ کو کچلا جاتا ہے، یعنی خواہشات نفسانی کو دبایا جاتا ہے. چنانچہ اسی بات کی تائید کے لیے یہ روایت آج پیش کی گئی ہے جسے صحابی رسول سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے. اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں جنہیں بالکل شروع میں اسلام لانے کی سعادت نصیب ہوئی. مکہ مکرمہ ہی میں بالکل شروع ہی میں اسلام لانے کی سعادت نصیب ہوئی تھی. اور یہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عبداللہ، قرآن پڑھ کر سناؤ. کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو قرآن سناؤں جبکہ قرآن آپ پر نازل ہوا ہے، میں آپ کو سناؤں؟ کہا نہیں، میری خواہش ہے کہ تم قرآن پڑھ کر سناؤ. چنانچہ انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کیا، پڑھتے رہے اور جب وہ پہنچے اس آیت پر فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. اس آیت پر پہنچے، غالباً سورہ انعام کی ہے نا؟ ہاں، سورہ نساء کی ہے، جزاک اللہ خیر. تو جب اس آیت پر پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا: عبداللہ بس. عبداللہ بن مسعود نے دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے. مقصود یہ ہے کہ اس صحابی رسول کی بڑی قدر و منزلت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباءۃ، جو نان نفقہ اور حق زوجیت ادا کرنے کی طاقت رکھتا ہو، مالی وسعت بھی ہو اور مردانگی طاقت بھی ہو، با میں دونوں چیزیں آتی ہیں، جس کے اندر نان نفقہ کی اور حق زوجیت ادا کرنے کی طاقت ہو، فَلْيَتَزَوَّجْ، چاہیے کہ وہ شادی کر لے. کیوں؟ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، اس لیے کہ نکاح جو ہے وہ اس کے نگاہ کی پستی کا ذریعہ ہے. نگاہ جھک جاتی ہے، پھر نگاہ محارم کی طرف نہیں اٹھتی، محرمات کی طرف نہیں اٹھتی. وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اور شرمگاہ کی پاکی کا ذریعہ ہے. اور آگے فرمایا کہ اگر کوئی اس کی طاقت نہ رکھتا ہو تب اس پر صوم ہے. مثلا وہ حق زوجیت کی تو طاقت رکھتا تھا لیکن وہ اتنا فقیر، محتاج، غریب تھا کہ وہ بیوی کو کھلا پلا نہیں سکتا تھا، اس کے پاس کوئی روزگار نہیں تھا. وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، تو وہ صوم رکھے، روزہ رکھے. کیوں؟ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، اس لیے کہ یہ صوم جو ہے وہ اس کے خواہشات نفسانی کا توڑ ہے. اس کے اندر سرکشی نہیں آئے گی، اس کے اندر تمرد نہیں آئے گی، بدکاری کا خیال پیدا نہیں ہوگا. گویا اللہ تبارک و تعالی اس صوم کے ذریعے ہمیں متقی بنانا چاہتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ فرمایا کہ اگر کسی کے اندر طاقت و وسعت ہے
تو اسے شادی کر لینی چاہیے. اور اگر اسے گناہ میں پڑنے کا اندیشہ ہے اور اس کے اندر طاقت و قوت ہے، مالی طاقت بھی ہے، حق زوجیت کی بھی طاقت ہے، قوت مردانگی بھی ہے، اور اسے گناہ میں پڑنے کا اندیشہ ہے، تو اس پر نکاح واجب ہے. اور اگر گناہ میں پڑنے کا اندیشہ نہیں ہے، طاقت و قوت ہے، گناہ پڑنے کا اندیشہ نہیں ہے، تو بہرحال وہ وجوب نہیں، البتہ مستحب ہے. اور اگر کسی کے اندر مالی طور پر کچھ کمی ہے لیکن قوت مردانگی ہے، کسی طرح سے گر پڑ کے وہ خرچ چلا سکتا ہے، تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ نکاح کر لے. مالی طاقت نہیں تھی اس لیے یہ بات ہوئی، لیکن کیسا بھی کر کے کر سکتا تو جائز ہے. لیکن اگر کسی کے اندر قوت مردانگی بھی نہیں ہے اور مالی طاقت بھی نہیں ہے تو اس کے لیے ممنوع ہے، پھر وہ شادی نہ کرے، کیونکہ وہ دوسرے کی زندگی برباد کر رہا ہے. اس کے اندر قوت مردانگی بھی نہیں ہے اور مالی وسعت بھی نہیں ہے، تو دوسرے کی زندگی برباد کر رہا ہے. تو گویا نکاح کے اس طرح کئی مدارج اور مراتب ہو جاتے ہیں. بعض حالات میں واجب ہے، بعض حالات میں مستحب ہے، بعض حالات میں مباح اور جواز ہے، اور بعض حالات میں ممنوع ہے. اور یہ صوم کی فرضیت کا مقصد یہاں بھی یہی بتایا گیا کہ تقوی اور پرہیزگاری ہے کہ اگر اس کے پاس طاقت نہیں ہے، گناہ میں پڑنے کا اندیشہ ہے، تو وہ صوم رکھے. صوم کے ذریعے سے اس کے خواہشات نفسانی کچل جائیں گے. اللہ تعالی ہمیں اس صوم کے ذریعے ہمارا مقصد حقیقی پانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے اندر تقوی پیدا کر دے.